यूनिट 1 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ, नौजवानों की जिम्मेदारियाँ। Excerpts from the speech of Quaid-e-Azam delivered at the Dhaka University Convocation on 24 March 1948। Quaid-e-Azam ने 24 मार्च 1948 ईस्वी को ढाका यूनिवर्सिटी में एक खिताब किया था और उस खिताब से ये टेक्स्ट इक़्तबास किया गया है, एक्सर्ट किया गया है या इंतखाब किया गया है। एक्सर्ट के मीनिंग होते हैं इक़्तबास करना या इंतखाब करना, यानी किसी शख्स के मज़मून बयान या उसकी किताब वग़ैरह से उसका कोई हिस्सा इंतखाब करके अपनी तसनीफ़ में दर्ज करना इक़्तबास कहलाता है या एक्सर्ट कहते हैं। कन्वोकेशन के मानी हैं तकरीब या जलसा, यानी यूनिवर्सिटी तालीमी साल के आखिर में एक तकरीब या जलसा मुनक़िद करती है जिसमें तलबा को तालीमी असनाद या एजाज़ात से नवाजा जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ, नौजवानों की ज़िम्मेदारियाँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबक की ओपनिंग डबल इन्वर्टेड कामास से हो रही है। डबल इन्वर्टेड कामास का मतलब होता है कि जब किसी शख्स की स्टेटमेंट को हम बग़ैर किसी तब्दीली के कोट करें। मिसाल के तौर पर ये जो टेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, ये सबक, ये क़ायद-ए-आज़म की उस स्पीच के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। मिस्टर चांसलर, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, व्हेन आई वाज अप्रोच्ड बाय द वाइस चांसलर विद अ रिक्वेस्ट टू डिलीवर द कन्वोकेशन एड्रेस। मिस्टर चांसलर, जनाब चांसलर, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन और हज़रात, व्हेन आई वाज अप्रोच्ड बाय द वाइस चांसलर, जब मुझसे वाइस चांसलर ने रब्ता किया, विद रिक्वेस्ट, इस दरख्वास्त के साथ, टू डिलीवर द कन्वोकेशन एड्रेस, कि मैं तकसीम असनाद की तकरीब से ख़िताब करूँ। यहाँ पे दो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, एक वाइस चांसलर जबकि दूसरा चांसलर। वाइस चांसलर किसी भी यूनिवर्सिटी के हेड को कहते हैं, जबकि चांसलर सूबे के सारी यूनिवर्सिटीज़ का हेड होता है और वो गवर्नर होता है। आई मेड इट क्लियर टू हिम, मैंने ये बात उस पर वाज़ेह कर दी, दैट देयर वर सो मैनी कॉल्स ऑन मी, कि मुझ पर इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं। कॉल्स ऑन मी, कॉल यहाँ पे एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ज़िम्मेदारियाँ। अगर कॉल ऑन एज अ फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल हुआ हो तो उसके मीनिंग होंगे मुलाकात करना। दैट देयर वर सो मैनी कॉल्स ऑन मी, कि मुझ पर इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं। दैट आई कुड नॉट पॉसिबली प्रिपेयर, कि मैं मुमकिन तौर पर तैयार न कर सका। ए फॉर्मल कन्वोकेशन एड्रेस, तकसीम असनाद की तकरीब से एक रस्मी खिताब। ऑन एन एकेडमिक लेवल, एक तालीमी मेयार का। विद रिगार्ड टू द ग्रेट सब्जेक्ट्स, बड़े मज़ामीन से मुतालिक। विद विच यूनिवर्सिटी डील्स, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। सच एज़ आर्ट्स, जैसा कि फ़नून, हिस्ट्री, तारीख़, फ़िलासफ़ी, फ़लसफ़ा, साइंस, लॉ, कानून एंड सो ऑन, और इसी तरह दूसरे मज़ामीन। आई डिड हाउएवर प्रॉमिस टू से ए फ्यू वर्ड्स टू द स्टूडेंट्स ऑन दिस ओकेजन, लेकिन फिर भी, आई डिड प्रॉमिस, लेकिन फिर भी मैंने वादा किया, टू से ए फ्यू वर्ड्स, के चंद अल्फाज कहूँ, टू द स्टूडेंट्स, तलबा को, ऑन दिस ओकेजन, इस मौके पर। एंड इट इज़ इन फुलफिलमेंट ऑफ दैट प्रॉमिस, और ये उस वादे की पासदारी है। दैट आई विल एड्रेस यू नाउ, कि मैं अब तुम लोगों से खिताब करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी थैंक द वाइस चांसलर फॉर द फ्लैटरिंग टर्म्स इन विच ही रेफर्ड टू मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, लेट मी थैंक द वाइस चांसलर, मुझे वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा करने दें, फॉर द फ्लैटरिंग टर्म्स, तारीफ़ी कलमात के लिए, इन विच ही रेफर्ड टू मी, जिनसे उसने मेरा हवाला दिया है, यानी जो तारीफ़ी कलमात उसने मेरे बारे में इस्तेमाल किए हैं। फ्लैटरिंग टर्म्स के अगर हम लिटरल मीनिंग लें तो इसके मानी होंगे चापलूसी वाले अल्फाज या खुशामदाना अल्फाज, लेकिन यहाँ पे फ्लैटरिंग टर्म्स फिगरेटिवली इस्तेमाल किया गया है जिसके मानी होंगे तारीफ़ी कलमात
یا تعریفی الفاظ۔ فگریٹیو کے معنی ہوتے ہیں مجازی۔ فگریٹیو لینگویج ایک فگر آف سپیچ ہے جس میں کسی سینٹینس یا لفظ کے حقیقی معنوں کی بجائے اس کے مجازی معنی لی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک سینٹینس ہے کہ میرے سر میں شدید درد ہے، تو اس کا لٹرل سینٹینس ہم اس طرح بنائیں گے کہ I have a severe headache۔ لیکن اگر ہم اس کو فگریٹیولی استعمال کریں تو ہم سینٹینس کو اس طرح بنا سکتے ہیں کہ My head is bursting with pain۔ تو یہاں پہ برسٹنگ فگریٹیولی استعمال کیا گیا ہے۔ برسٹنگ کے اصل معنی ہوتے ہیں پھٹنا، لیکن یہاں پہ اس کے معنی ہوں گے شدید۔ اسی طرح ایک سینٹینس ہے کہ وہ بہت غصہ ہوا، He exploded with rage۔ تو یہاں پہ exploded فگریٹیولی استعمال کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح فلیٹرنگ ٹرمز بھی فگریٹیولی استعمال کیا گیا ہے جس کے ہم حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی لیں گے۔ مسٹر چانسلر واٹ ایور آئی ایم، میں جو کچھ بھی ہوں، اینڈ واٹ ایور آئی ہیو بین ایبل ٹو ڈو، اور میں جو کچھ کرنے کے قابل رہا ہوں، آئی ہیو ڈن اٹ میئرلی، میں نے یہ صرف اور صرف اس لیے کیا ہے، ایز اے میجر آف ڈیوٹی، اپنی ڈیوٹی سمجھ کر، یعنی میں نے یہ سب کچھ اپنی ڈیوٹی سمجھ کر کیا ہے، وچ از انکمبینٹ اپان ایوری مسلمان، جو کہ ہر مسلمان پر واجب ہے، لازم ملزوم ہے، ٹو سرو ہز پیپل آنیسٹلی اینڈ سیلف لیسلی، کہ وہ اپنے لوگوں کی خدمت کرے آنیسٹلی ایمانداری کے ساتھ، اینڈ سیلف لیسلی بے لوث ہو کر۔ ان ایڈریسنگ یو، آپ لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے، آئی ایم ناٹ ہیئر اسپیکنگ ٹو یو ایز اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ بٹ ایز اے فرینڈ، آئی ایم ناٹ ہیئر اسپیکنگ ٹو یو، میں یہاں پہ آپ سے بات نہیں کر رہا ایز اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ، ایک ریاست کے سربراہ کے طور پر، بٹ ایز اے فرینڈ، بلکہ ایک دوست کے ناطے، اینڈ ایز ون، اور ایک ایسے شخص کے طور پر، who has always held you in affection، جس نے ہمیشہ آپ لوگوں سے محبت کی ہے۔ افیکشن کے معنی ہوتے ہیں پیار، محبت یا شفقت۔ Many of you have today got your diplomas and degrees and I congratulate you۔ Many of you، آپ میں سے بہت سے طلباء، have today got your diplomas and degrees، اپنے اسناد حاصل کر چکے ہیں، and I congratulate you، اور میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، just as you have won the laurels in the university and qualified yourselves، just as، جس طرح you have won the laurels، آپ لوگوں نے عزت یا وقار کمایا ہے، laurels means عزت، وقار، مرتبہ، in your university، اپنی یونیورسٹی میں، and qualified yourselves، اور خود کو تعلیمی میدان میں قابل بنایا ہے، so I wish you all success in the wider and larger world that you will enter، so I wish you all success، اور میں آپ کی ڈھیر ساری کامیابیوں کے لیے دعا گو ہوں، in the wider and larger world، ایک وسیع اور بڑی دنیا میں، that you will enter، جس میں اب تم لوگ داخل ہوگے۔ many of you، آپ میں سے کئی طلباء، have come to the end of your scholastic career۔ scholastic career means تعلیمی دور۔ آپ میں سے بہت سارے طلباء اپنے تعلیمی دور کو مکمل کر چکے ہیں۔ come to the end، come to the end یہاں کا مطلب ہے کہ پورا کر لینا، مکمل کر لینا۔ many of you have come to the end of your scholastic career، آپ میں سے کئی طلباء نے اپنا تعلیمی دور مکمل کر لیا ہے، and stand at the threshold of life، اور زندگی کی دہلیز پر کھڑے ہو۔ threshold means دہلیز۔ unlike your predecessors، آپ سے پہلے آنے والے طلباء کے برعکس، you fortunately leave this university، آپ خوش قسمتی سے اس یونیورسٹی کو چھوڑ رہے ہو، to enter life، زندگی میں داخل ہونے کے لیے، under a sovereign، ایک خود مختار independent state،
اور ایک آزاد ریاست میں آف یور اون جو کہ آپ کی اپنی ہے. It is necessary that you and your other fellow students fully understand the implications of the revolutionary change that took place on the birth of Pakistan. It is necessary, یہ ضروری ہے that you and your other fellow students کہ آپ اور آپ کے دوسرے دوست طلباء fully understand مکمل طور پر سمجھیں the implications نتائج کو of the revolutionary change انقلابی تبدیلی کی صورت میں پیدا ہونے والے نتائج کو مکمل طور پر سمجھیں that took place on the birth of Pakistan جو وقوع پذیر ہوئے آن دی برتھ آف پاکستان پاکستان کے بنتے ہی جو وقوع پذیر ہوئے. وی ہیو بروکن دی شیکلز آف سلیوری ہم نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا ہے. وی آر ناؤ اے فری پیپل اب ہم ایک آزاد قوم ہیں. آور اسٹیٹ از آور اون اسٹیٹ ہماری ریاست اب ہماری اپنی ریاست ہے. آور گورنمنٹ از آور اون گورنمنٹ ہماری سرکار اب ہماری اپنی سرکار ہے. آف دی پیپل اور لوگوں کی ہے. رسپانسبل ٹو دی پیپل آف دی اسٹیٹ جو کہ ریاست کے لوگوں کی ذمہ دار ہے. اینڈ ورکنگ فار دی گڈ آف دی اسٹیٹ جو کہ ریاست کی اچھائی کے لیے کام کرتی ہے. فریڈم ہاؤ ایور ڈز ناٹ مین لائسنس آزادی کا مطلب مکمل طور پر اختیار نہیں ہے. It does not mean that you can now behave just as you please اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تمہاری مرضی ہو اسی طرح رویہ اختیار کرو. and do اور وہ کرو what you like جو تمہیں پسند ہو. irrespective of interests of other people or of the state irrespective کے برعکس of the interests of the other people دوسرے لوگوں کے مفادات کے برعکس اور of the state اور ریاست کے. A great responsibility rests on you ایک بہت بڑی ذمہ داری تم لوگوں پر عائد ہوتی ہے. And on the contrary اور اس کے برعکس now more than ever پہلے سے کہیں زیادہ. It is necessary for us to work as a united and disciplined nation. It is necessary اب یہ ضروری ہے for us ہمارے لیے to work کہ ہم کام کریں as a united ایک متحد and disciplined nation ایک منظم قوم کے طور پر. What is now required of us all is constructive spirit and not the militant spirit of the days when we were fighting for our freedom. What is now required of us all اب ہم سب سے جس چیز کا تقاضا کیا جاتا ہے is constructive spirit ایک تعمیری جذبہ ہے. and not the militant spirit اور نہ کہ عسکری جذبہ متشددانہ جذبہ of the days ان دنوں کی طرح when we were fighting for our freedom جب ہم اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. It is far more difficult to construct تعمیر کرنا کہیں زیادہ مشکل ہے than to have a militant spirit متشددانہ جذبہ رکھنے کی بنسبت for the attainment of freedom آزادی حاصل کرنے کے لیے. It is easier to go to jail جیل جانا تو بہت آسان ہے اور fight for freedom یا آزادی کے لیے لڑنا than to run a government حکومت چلانے کی بنسبت. Let me tell you something of the difficulties مجھے آپ لوگوں کو ان مسائل کے بارے میں بتانے دیں that we have overcome جس پر ہم نے غلبہ حاصل کر لیا ہے. and of the dangers اور ان خطرات کے بارے میں that still lie ahead جو کہ ابھی تک بھی ہمارے سامنے ہیں. thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan thwarted in their desire وہ اپنے خواہشات میں ناکام ہو چکے ہیں. thwarted means ناکام ہونا. to prevent the establishment of Pakistan پاکستان کے قیام کو روکنے میں. our enemies turned their attention ہمارے دشمنوں نے اپنی توجہ موڑ دی ہے to finding ways ان طریقوں کو ڈھونڈنے کے لیے and means ان ذریعوں کو to weaken and destroy us جن کو اپنا کر وہ ہمیں کمزور کر سکیں اور تباہ کر سکیں. thus پس
Hardly had the new state come into being. बमुश्किल ही से एक नई रियासत वजूद में आई थी. Come into being means वजूद में आना. When came the Punjab and Delhi Holocaust. जब पंजाब और दिल्ली में कत्ल गारत शुरू हो गया. Holocaust means कत्ल गारत. Thousands of men, हज़ारों लोग, women, औरतें, and children, और बच्चे, were mercilessly butchered, बेरहमी से कत्ल कर दिए गए. And millions were uprooted from their homes, और लाखों लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया. Over 50 lakhs of these arrived in the Punjab within a matter of weeks. Over 50 lakhs of these, 50 लाख से भी ज़्यादा, arrived in Punjab, पंजाब आ गए, within a matter of weeks, चंद हफ्तों में. The care, निगहदाश्त and rehabilitation of these unfortunate refugees. Rehabilitation means असर नौ बहाली. नुकसान या तबाही के बाद उनके हालात में दोबारा से बेहतरी लाना rehabilitation कहते हैं. The care and rehabilitation of these unfortunate refugees. Unfortunate refugees बदकिस्मत मुहाजिरीन. इन बदकिस्मत मुहाजिरीन की असर नौ बहाली और निगहदाश्त. Stricken in body and in soul, जो कि रूहानी और जिस्मानी तौर पर खस्ता हाल थे, घायल हो चुके थे. Presented problems, उन्होंने मसाइल पैदा कर दिए. Which might well have destroyed many a well established state. ऐसे मसाइल जो किसी भी मजबूत रियासत को तबाह कर सकते थे. But those of our enemies who had hoped to kill Pakistan at its very inception by these means were disappointed. But those of our enemies, लेकिन हमारे वो दुश्मन, who had hoped, जो उम्मीद लगाए रखे थे, to kill Pakistan, पाकिस्तान को तबाह करने की, at its very inception, इसके आगाज़ में ही, इसके इब्तिदा में ही. But these means, by these means, इन ज़रियों से, were disappointed, वो मायूस हुए. यानी हमारे वो दुश्मन जिन्होंने उम्मीद लगाई थी कि हम पाकिस्तान को उसकी इब्तिदा ही में तबाह कर देंगे, were disappointed, वो मायूस हुए. Not only has Pakistan survived, न सिर्फ पाकिस्तान की बका हुई, the shock of that upheaval. Upheaval means भूंचाल, इंतशार, उस इंतशार या भूंचाल के सदमे से. But also it has emerged stronger, more chastened and better equipped than ever. But also it has emerged stronger, लेकिन ये पहले से भी ज़्यादा मजबूत बना. more chastened, ज़्यादा खूबसूरत, and better equipped than ever, और पहले से कहीं ज़्यादा मुसल्ला लेस, यानी पहले से भी ज़्यादा तरक्की कर ली पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में. There followed in rapid succession other difficulties. एक के बाद दीगरे दूसरे मसाइल भी पैदा हुए. such as withholding by India of our cash balances, जैसा कि हमारे नकद रकूम को इंडिया ने रोक दिया. withholding means रोक देना. of our share of military equipment, और हमारी अस्करी साजो सामान को. and lately, और बाद में, इसके बाद, the institution of an almost complete economic blockade of your province. the institution के मीनिंग यहाँ पे होते हैं आगाज़, शुरुआत. इंस्टीट्यूट से निकला है. यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के मानी इदारा नहीं होता, बल्कि शुरुआत होना, आगाज़ होना. of an almost complete economic blockade, of an almost, तकरीबन, complete economic blockade, मुकम्मल मुआशी मुहासरा या बंदिश, of your province, आपके सूबे का. यानी इसके बाद आपके सूबे का मुआशी तौर पर तकरीबन मुकम्मल मुहासरे का आगाज़ हुआ. I have no doubt,
مجھے کوئی شک نہیں ہے that all right thinking men کہ تمام مثبت سوچ رکھنے والے لوگ in Indian Dominion انڈین سرکار میں ڈپلور وہ افسوس کرتے ہوں گے these happenings ان واقعات پر and I am sure اور مجھے یقین ہے the attitude of the mind that has been responsible for them will change the attitude of the mind اس ذہنیت کی سوچ رکھنے والے that has been responsible جو کہ ذمہ دار ہیں for them ان واقعات کا will change تبدیل ہوں گے but it is essential لیکن یہ ضروری ہے that you should take note of these developments کہ آپ لوگوں کو نظر رکھنی چاہیے of these developments ان واقعات پر یہ جو حالات اور واقعات ہوئے ہیں ان پر تم لوگوں کو نظر رکھنی چاہیے they stress the importance of continued vigilance on our part they stress یہ جو واقعات ہیں stress زور دیتے ہیں the importance اہمیت پر of continued vigilance ایک مسلسل کڑی نظر رکھنے کی on our part ہماری طرف سے یعنی یہ جو حالات اور واقعات ہوئے ہیں یہ اس بات کی اہمیت پر زور دیتے ہیں کہ ہماری طرف سے ان پر کڑی نظر رکھنی چاہیے your main occupation تمہارا اہم کام should be ہونا چاہیے in fairness to yourselves کہ اپنے آپ کے ساتھ مخلص رہو یا منصف رہو in fairness to your parents اور اپنے والدین کے ساتھ مخلص رہو and indeed in fairness to the state اور بے شک اپنی ریاست کے ساتھ مخلص رہو to devote your attention اور اپنی توجہ کو مرکوز کرو solely صرف اور صرف to your studies اپنی اسٹڈیز کی طرف اپنے مطالعے کی طرف It is only thus that you can equip yourselves for the battle of life that lies ahead of you. It is only thus اور یہ صرف اسی طریقے سے ہو سکتا ہے that you can equip yourselves کہ آپ اپنے خود کو تیار کر سکتے ہو for the battle of life زندگی کی جنگ کے لیے that lies ahead of you جو آپ کے سامنے آنے والی ہے یعنی جو آگے زندگی میں آپ کو درپیش ہوگی Only thus you will be an asset and a source of strength and of pride to your state. Only thus صرف اسی طرح سے will you be an asset آپ ایک اثاثہ ہوں گے and a source of strength اور طاقت کا ذریعہ ہوں گے and of pride اور فخر کا to your state اپنی ریاست کے لیے only thus صرف اسی طریقے سے can you assist it in solving the great social and economic problems can you assist it آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں in solving حل کرنے میں the great social and economic problems معاشی اور معاشرتی مسائل کے حل میں that confront it جو اس کو لاحق ہیں اس کو درپیش ہیں and enable it اور اس کو اس قابل بنا سکتے ہو to reach its destined goal کہ اپنی منزل مقصود تک پہنچے among the most progressive and strongest nations of the world دنیا کے مضبوط اور ترقی یافتہ ممالک کی دوڑ میں